بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ موجودہ حالات اور وبا کے تناظر میں اگر کوئی شخص جو کہ صاحب نصاب ہے اور اس کے ذمے شریعت نے قربانی کو واجب قرار دیا ہے، اگر وہ قربانی کے پیسوں کو صدقہ کر دیتا ہے یا ان کو کسی کار خیر میں لگا دیتا ہے تو کیا ایسا کرنے سے شرعاً قربانی کا وجوب اس بندہ مومن کے ذمے سے ساقط ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو ایک بات بڑی واضح ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے ان 3 دنوں میں صاحب نصاب شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس دن صاحب نصاب شخص یعنی قربانی کے 3 دنوں میں صاحب نصاب شخص اگر قربانی کو چھوڑ کے ان پیسوں کو صدقہ کرتا ہے یا کسی بھی نیکی کے کام میں کار خیر میں ان پیسوں کو خرچ کرتا ہے تو اس کے ذمے جو قربانی کا وجوب ہے، اس طرح پیسوں کو صدقہ کرنے سے اس کے ذمے قربانی کا وجوب شرعاً ساقط نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو صاحب نصاب ہے اور قربانی کے ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کرتا، بڑی سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ روایت کرتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس مال ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے نزدیک ہرگز نہ آئے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عمر سے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں 10 سال تک ٹھہرے رہے اور آپ ہر سال قربانی لگاتار ادا فرماتے رہے۔ اور تیسری روایت حضرت عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں کوئی آدمی قربانی کے جانور کے خون بہانے سے افضل عمل نہیں کرتا۔ قیامت والے دن اس جانور کو اپنے سینگوں کے ساتھ، بالوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ لایا جائے گا، اور خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ لہٰذا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اس فریضے کو ادا کرے اور جو صاحب نصاب ہے وہ ہر سال جو ہے قربانی کرے۔ اب یہ جو صورت پوچھی گئی ہے کہ موجودہ حالات اور وبا کے تناظر میں یا کوئی بھی وائرس آ جاتا ہے تو اگر اس صورت میں کسی ملک میں یا کسی صوبے میں یا کسی شہر میں اسپیسیفک قربانی کرنے کی حکومت اجازت نہیں دیتی، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، تو کیا ایسے حالات میں ایک بندہ مومن کیا طریقہ کار اختیار کرے گا؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ کسی ایسے ملک میں، کسی ایسے صوبے یا کسی ایسے شہر میں وہ بندہ کسی دوسرے شخص کو اپنا وکیل بنا لے اور جہاں قربانی کرنے کی اجازت ہو۔ اب قربانی کا وکیل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ جس دن وکیل قربانی کرے اس دن دونوں جگہ میں عید ہو، اور قربانی کے دنوں میں قربانی کی رقم صدقہ کرنے سے قربانی کا وجوب ادا نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اپنے ملک میں بھی اجازت نہیں اور نہ ہی کسی دوسرے ملک میں جہاں اس کا کوئی جاننے والا تھا وہاں بھی اجازت نہیں ہے، تو پھر قربانی کے 3 دن بھی گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد اس رقم کا جو اس نے قربانی کے لیے رکھی ہوئی تھی 10,000 15,000 20,000، تو اس رقم کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ اور ایک اور مسئلہ بھی سماعت فرمائیں کہ ہمارے ہاں یہ بھی مشہور ہے، کچھ عورتوں نے بات مشہور کی ہے کہ صرف ایک دفعہ قربانی کرنے سے یا 7 دفعہ لگاتار قربانی جس نے کر دی اب اس کے ذمے قربانی جو ہے وہ واجب نہیں رہتی۔ یہ بالکل لغو ہے اور بے معنی بات ہے۔ انسان کی جتنی بھی زندگی ہے اور اللہ نے اس کو اگر ہر سال صاحب استطاعت صاحب نصاب بنایا ہے تو ہر سال جس وقت تک اس کی زندگی ہے اس کے ذمے قربانی کرنا واجب ہے، اور ہر سال قربانی کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ صرف زندگی میں ایک دفعہ یا لگاتار 7 دفعہ جو ہے اگر کوئی کہے میں نے قربانی کی اور اب قربانی میرے ذمے سے ساقط ہو گئی ہے تو اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔